چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے، کئی کئی مہینے، کئی کئی سال آپس میں ناراض رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کا ذکر کرو جس رب نے تم کو اپنی بارگاہ میں قربانی کرنے کی طاقت عطا کی۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ امگن تلا تعداد بے شمار درود و سلام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مسلمان اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو شان اور مقام عطا کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف اور جو ان کے کارنامے اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں بیان کیے ہیں، ان کو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے سنت ابراہیمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ شان اور مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی قربت کو تلاش کرنے میں بسر کی ہے۔
اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے میں بسر کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے قرب کو پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، انہوں نے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے آگ میں چھلانگ لگائی، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے ظالم بادشاہ سے ٹکر لی، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہو، سیرت ابراہیم سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان کو چاہیے، امت محمدیہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عقائد، ان کے نظریات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اگر مسلمان امت محمدیہ کا ہر فرد، امت محمدیہ کا ہر انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عقائد پر، ان کے نظریات پر، ان کے جو اوصاف اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اگر ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو یقیناً اس انسان کو اللہ رب العزت کا قرب بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ تو آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، فرمایا دنوں کا سردار، سب دنوں سے عظمت والا، سب دنوں سے جس کو اللہ رب العزت نے شان اور مقام عطا کیا ہے، جس دن کی شان بلند ہے، فرمایا یوم النحر، و یوم النحر ہے، فرمایا یوم النحر کون سا دن ہے؟ 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا ثم یوم القرح، پھر یوم قرح ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم القرح کی تشریح بیان کی ہے کہ یوم القرح 11 ذوالحجہ کا دن ہے۔ میرے صاحب محترم بھائیوں، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، آج کا دن بڑی شان والا ہے، بڑی رفعت والا ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ قربانی ہم کو شریعت نے اجازت دی ہے، ہم 10 ذوالحجہ کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل قربانی وہ ہے جو 10 ذوالحجہ کو کی جائے، سب سے افضل ذکر وہ ہے جو 10 ذوالحجہ کو کیا جائے، سب سے افضل عبادت وہ ہے جو 10 ذوالحجہ کو کی جائے، کیونکہ یہ دن بہت عظیم ہے۔ اور آج کا دن، آج کے دن کے بعد جو 4 دن باقی ہیں، 11 اور 12 13، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان میں کھاؤ، پیو، کھیلو، کودو، اللہ رب العزت کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات بلند کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تکبیرات بلند کرو، اس مالک کا ذکر کرو، وہ مالک اتنا مہربان ہے، وہ مالک اتنا عظیم ہے، وہ مالک اتنی شان والا ہے۔ اس رب کا ذکر کرو جس رب نے تم کو یہ عظیم دن دیکھنا نصیب کیا ہے، اس رب کا ذکر کرو جس رب نے تم کو اپنی بارگاہ میں قربانی کرنے کی طاقت عطا کی ہے، اس رب کا ذکر کرو جس رب نے تم کو اتنا بڑا وجود عطا کیا ہے۔ یہ 4 دن باقی ہیں، ان میں کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ میرا رب اتنا عظیم ہے، جب اس نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے کہا
अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या तू उसको बनाएगा जो जमीन में दंदा और फसाद करेगा, जमीन में खून रेजी करेगा। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्ते कहते हैं व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तेरी हम्दो सना बयान करने वाले, अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करने वाले, तुझे क्या जरूरत है इंसान को बनाने की। अल्लाह फरमाती है इन्नी आलम मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, नबी पाक ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह आसमान पे फरिश्तों पे आसमान पे फख्र करता है कि मेरे फरिश्तों देखो जिसके बारे में तुम कहते थे ये ज़मीन में फसाद करेगा, ये ज़मीन में खून रेजी करेगा, मेरे फरिश्तों देखो अगर मेरे बंदों में खून रेजी करने वाले हैं, मेरे बंदों में फसाद करने वाले मौजूद हैं, लेकिन फरिश्तों देखो मेरे बंदों में मेरे जाकिर बंदे भी हैं, मेरे बंदों में मेरे शाकिर बंदे भी हैं, मेरे बंदों में मेरे इबादत गुजार बंदे भी हैं। इंसान होश के नाखुन ले, होश के नाखुन ले। अल्लाह ने तुझको बनाया अपनी तस्बीहात के लिए, अल्लाह ने तुझको बनाया अपनी बढ़ाई के लिए, बयान करने के लिए, अल्लाह ने तुझको बनाया अपनी इबादत के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि तू फरिश्तों की बात को सच कर दिखाए। छोड़ ये दंदा और फसाद, छोड़ ये खून रेजी करना, छोड़ ये लड़ाई झगड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। और तीसरी जो अहम बात है कि जहां आपने अपने जानवर की गर्दन पर छुरी चलानी है, जानवर की गर्दन पर छुरी चलानी है, वहाँ अपने इख्तिलाफात पर छुरी चलाइए, बुग़्ज़ और हसद और कीने पर छुरी चलाइए। मेरे भाइयों, इख्तिलाफात हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लड़ाई झगड़े को बुनियाद बनाकर, छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर कई कई दिन, कई कई हफ्ते, कई कई महीने, कई कई साल आपस में नाराज रहना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इंसान की नेकियों को ज़ाया कर देती है। आज का दिन बड़ा अजीम दिन है, आज मुसलमानों के साथ मिलने का दिन है, मुसलमानों के साथ खुशी के साथ खंदा पेशानी के साथ मिलने का दिन है। सामीन मोहतरम, अमूमन देखा गया है कि घरों में इस तरह के मामलात हो जाते हैं, मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, वो खुशी के दिन में होती है। सामीन मोहतरम, दो बातें, मेरी माए बहनें भी तशरीफ़ फरमा है, मेरे नौजवान बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है, जो शादीशुदा हजरात हैं वो भी सुने, जिनकी होनी है वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भी सुने। मेरी माए बहनें भी तशरीफ़ फरमा है। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, दो बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं, फिर इख्तिलाफात होते हैं, फिर घर बर्बाद होते हैं, फिर नौबत तलाक तक आ जाती है, हत्ता कि दोनों ख़ानदान जलील होते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं। दो बातें अगर आपकी समझ में आ जाएं तो आपका घर कभी बर्बाद नहीं होगा। पहली बात, औरतों को चाहिए, बीवी को चाहिए, जब वो अपने खामद के निकाह में आ जाए तो उसकी राजदान बने, पर्दा पोश बीवी बने। और जो बीवी अपने खामद के राज को फाश करती है, उसकी छोटी छोटी बातों को किसी और के सामने बयान करती है, उसकी राजदान नहीं बनती, उसकी बातों की पर्दा पोशी नहीं करती, ऐसे घर में जब खामद को पता चलता है कि मेरी बीवी मेरी राजदान नहीं है, मेरी बीवी मेरी बातों की पर्दा पोशी नहीं करती, फिर ये घर बर्बाद होते हैं। फिर खामद के दिल में जो बीवी की मोहब्बत होती है वो नफरत में तब्दील हो जाती है। फिर इसी तरह ये तलाक, नौबत तलाक तक आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का लिबास है। इसका क्या मतलब है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की बातों के राजदान हैं, एक दूसरे की बातों की पर्दापोशी करते हैं।
تو بیوی کو بھی چاہیے، خامند کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کی پردہ پوشی کرے، بیوی کو بھی چاہیے اپنے خامند کے جو راز ہیں وہ کسی اور کے سامنے شیئر نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے سسرال کی بات اپنے میکے میں جا کے کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کے بیان کرنا، حتیٰ کہ کئی بیویاں تو میکے جا کے قیامت برپا کر دیتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بتلاتی ہیں، اپنے ماں باپ کو بتلاتی ہیں، اپنے خامند کے راز فاش کرتی ہے، اپنے سسرال والوں کے خلاف ان کے دل میں بغض، حسد اور کینہ برتی ہے، نفرت برتی ہے۔ ایسی بیوی گھر کو برباد کرتی ہے، ایسی بیوی گھر کو اجارتی ہے۔ لیکن جو والدین بچی کو سمجھانے کی بجائے اپنی بیٹی کو، اور جو بھائی اپنی بہن کو سمجھانے کی بجائے اس کی غلطی دور کرنے کی بجائے اس بیٹی کو اکسانے لگ جاتے ہیں، خامد کے خلاف اس کو بغاوت پر اکساتے ہیں، سسرال والوں کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہیں، یہ غیرت مند بھائی ہے نا، یہ اپنی بہن کا گھر اجارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہاں، انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہونا چاہیے۔ بعض انسان غیرت مند بھی ہوتے ہیں لیکن بیوقوف بھی ہوتے ہیں، بعض انسان غیرت مند ہوتے ہیں ساتھ عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ اور جو والدین اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں، اس کی جناب والا جو غلطی ہے اس کو سدھارتے ہیں، ایسے والدین کی بیٹیاں پھر طلاقیں لے کے ان کے گھر نہیں جایا کرتی، بلکہ ان کے گھر آباد ہوتے ہیں، ان کے گھر سکون کا گہوارہ بن جاتے ہیں، ان کے گھر سلامتی کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اور جو بیویاں میکے جا کے اپنے سسرال والوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اپنے خامند کے خلاف اپنے ماں باپ کو اکساتی ہیں، ایسی بیویاں ذلیل ہوتی ہیں، نہ وہ ادھر کی رہتی ہیں نہ ادھر کی رہتی ہیں۔ عقل مند بھی ہونا چاہیے انسان کو۔ وہ ایک مثال ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک عورت تھی، اس کی 4-5 بھائی تھے، انہوں نے اس کی شادی کر دی اپنی بہن کی۔ جب وہ اپنے میکے میں رہی کو 3-4 ماہ رہی، جب وہ بیاہ کے اپنے گھر گئی نا، اس کا خامد اس کو کہتا ہے میری بات سنو، ہمارے گھر میں جو ہم کھاتے ہیں نا وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، تو آپ نے وہی کھانا بنانا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنانا۔ اس نے اس کو کہا کہ ہم صرف اور صرف دال ہی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کھاتے، صرف دال ہی کھاتے ہیں۔ اب اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو دال بنا دیا کروں گی تو اپنے لیے میں کچھ اور بنا لیا کروں گی۔ انہوں نے کہا نہ، ایسے نہیں ہوگا، جو ہم کھائیں گے وہ تم کو بھی کھانا پڑے گا۔ 3-4 ماہ رہی، اس نے لگاتار جو ہے نا اس کے خامد نے اس کو دال ہی کھلائی۔ جب وہ اپنے میکے آئی تو اس نے بھائیوں نے دیکھا کہ ہماری بہن بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں نے پوچھا تجھے کیا بات ہے، کیوں کمزور ہو گئی ہے؟ بہن نے کہا کہ جہاں آپ نے مجھے بھیجا ہے وہاں دال ہی کھاتے ہیں، کوئی اور چیز کھانے کو دل کرتا ہے وہ کھانے ہی نہیں دیتے، نہ گوشت کھاتے ہیں نہ کوئی بریانی وغیرہ، کوئی چیز نہیں کھانے دیتے۔ اس کے بھائی سمجھدار تھے، عقل مند تھے اور غیرت مند بھی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، ہم کہا یہ کام کرو۔ انہوں نے اس کو نا نیند کی کچھ گولیاں دی، فرمایا یہ گولیاں لے جاؤ اور اپنے خامند کا جو سالن آپ نے بنانا ہے نا دال کا، اس میں آپ نے ملا دینی ہے اور اس کو کھلا دینی ہے۔ وہ آئی، اس نے رات کو سالن بنایا دال کا، جو خامند کو اس نے دینا تھا اس نے گولیاں ملائی۔ جب گولیاں ملائی نیند کی تو خامد کھا کے سو گیا، گولیوں کا اثر ہو گیا۔ اس کے بھائی آئے، انہوں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا، چارپائی کو اٹھا کے ایک بند کمرے میں لے گئے۔ اس کے جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ تبدیل کیے، اس کو سفید رنگ کا لباس پہنایا، چارپائی پہ لٹایا۔ جب وہ بند کمرے میں تھے
خود انہوں نے ایک بند کمرے اندھیرے تھا اس میں اس کی چارپائی کو رکھ دیا، وہ چاروں بھائی چاروں جو نکرے ہوتی ہیں کمروں کی وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب جب وہ اٹھا نیند کی گولیوں کا اثر ختم ہوا، اس نے دیکھا اپنے کپڑے دیکھے، اس نے کہا یہ میرا سفید رنگ کا لباس، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ وہ جو 4 آدمی اس کے بائیکروں میں سے ایک نے کہا کہ آپ مر چکے ہیں، آپ قبر میں ہو، آپ کا حساب کتاب ہونے لگا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ ایک اس کا بھائی پوچھتا ہے بتاؤ کہ اللہ نے تجھ کو اتنی نعمتیں دی، کبھی اس کی نعمتوں کو کھایا ہے؟ کبھی گوشت کھایا ہے، کبھی چھوٹا گوشت کھایا ہے، بریانی کھائی ہے، مرغی کھائی ہے، مچھلی کھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کھایا۔ وہ ایک آدمی ہے گا اس کو کہتا ہے اپنے دوسرے بھائی کو اس کو 50 کوڑے لگاؤ، اس نے صرف دال ہی کھائی ہے، دوسری نعمتیں اس نے کیوں نہیں کھائی؟ اس نے کہا اس کو 50 کوڑے لگاؤ، اس نے 50 لگائے۔ پھر اس نے پوچھا کیا کوئی پھل فروٹ بھی کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں صرف دال ہی کھائی ہے۔ اس نے دوسرے سے کہا اس کو پھر 50 لگا، اس نے بھی 50 100 ہو گیا۔ اس نے پھر اس سے پوچھا کیا کوئی اور چیز بھی کھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں صرف دال ہی کھائی ہے۔ اس نے تیسرے کو پھر کہا اس کو پھر 50 لگاؤ، جب 150 لگا وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کو اٹھایا، اس کے کپڑے شپڑے چینج کیے، اس کو پھر اس کے کمرے میں گھر لٹا دیا۔ اس کی جب صبح ہوئی بیدار ہوا تو اس کی بیوی نے اس کو کہا میرے سرتاج روٹی نہیں کھانی، ناشتہ نہیں کرنا؟ اس نے کہا کرنا ہے، میں دال بنی ہے لاؤں؟ کہتا ہے نا نا نا، کہتا ہے دال کا عذاب بڑا سخت ہے، آج گوشت کھائیں گے، آج بریانی کھائیں گے، آج میں مچھلی لاؤں گا، آج وہ کھائیں گے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے یا تو اپنی بہن کو وہاں سے جانے ہی نہ دیتے، اگر کوئی تھوڑے پھرتیلے ہوتے تو وہ اس کے سسرال چلے جاتے، اس کے خامد کو مارتے کہ تو نے ہماری بہن کو دال ہی کھلائی ہے۔ کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں، غیرت مند بھی ہوتے ہیں، کچھ غیرت مند ہوتے ہیں لیکن بیوقوف بھی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا گھر اجاڑتے ہیں۔ تو آج کا دن سلو صفائی کرنے کا دن ہے، لڑائی جھگڑے کرنے کا دن نہیں ہے۔ اپنے گھروں کی اصلاح کرو، اپنے گھروں کو سلامتی کا، اسلام کا اور جناب والا سکون کا گہوارہ بنائیں، اپنے گھروں کا سکون برباد نہ کریں۔ میاں بیوی آپس میں مل جل کر پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔